بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے دانت کو درد ہو یا دانت کو کیڑا لگ جائے، ایک ایسا فارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو صدیوں پرانا حکیم بقراط نے بتایا تھا۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، 70 سال کبھی آپ کے منہ کو درد نہیں ہوگا اور نہ ہی کیڑا لگے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکیم بقراط کون ہے۔ حکیم بقراط لقمان حکیم کا شاگرد ہے۔ یہ لقمان حکیم جب طب ایجاد ہوئی تھی، طب بنی تھی، یہ اس دور کی بات ہے، تو یہ پہلا شاگرد تھا جس کا نام بقراط تھا۔ تو لقمان حکیم جو تھا وہ جب بزرگ ہو گئے، زندگی کی آخری سٹیج تھی، تو بوڑھے تھے اور ان کی نظر ختم ہو گئی۔ جب نظر ختم ہوئی تو بقراط حکیم آزمانے کے لیے کہ میرا جو استاد ہے وہ اب کس حالت میں ہے، تو وہ آ کر خاموشی سے کہتا ہے کہ میری نبض چیک کرو۔ اس وقت علم نبض تھا، نبض چیک کر کے بتا دیتے تھے کہ اس فلاں بندے کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے یا لگ رہی ہے۔ تو بقراط حکیم شاگرد تھا نا، تو وہ چپ کر کے خاموشی سے آ کر اپنے استاد صاحب کے پاس، لقمان حکیم کے پاس آگے ہاتھ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کون سی مرض ہے، مجھے کون سی مرض ہے۔ جب ہاتھ آگے کرتا ہے، لقمان حکیم اس کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو جب ہاتھ رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد حکیم لقمان نے کہا کہ اتنا صحت مند بندہ صرف بقراط ہو سکتا ہے اور نہیں کوئی ہو سکتا۔ تو بقراط حکیم نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ دیکھ لو پھر اس وقت کتنا علم تھا اور بقراط حکیم کی صحت کیا تھی۔ آج تو اندازہ لگا لو کہ اس دور کے اندر شاید کوئی انسان ہو کہ جس کی صحت اچھی ہو۔ کوئی نہ کوئی مرض ہر انسان کو لگی ہوئی ہے، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی جنسی مریض، کوئی اعصابی مریض، کوئی معدے کا مریض، کوئی یورک ایسڈ کا، کوئی کولیسٹرول کا، کوئی گردوں کا، کوئی جگر کا، کوئی ہڈیوں کا، کوئی نہ کوئی مرض ہر انسان کو لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج جو آپ کو نسخہ حکیم بقراط کا بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو منہ کے اندر درد ہے یا کیڑا لگ گیا ہے، کیڑا کیوں لگتا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو دانتوں کے اندر سوراخ ہوتے ہیں نا، دانتوں کے اندر ایک دانت لگا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسرا دانت، اس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جو دونوں دانتوں کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جب ذرے رک جاتے ہیں کھانے کے، گوشت کے یا کوئی اور چیز جب کھاتے ہیں، تو اس کے اندر جب ذرے رکتے ہیں تو وہ جب زیادہ پرانے ہوتے ہیں تو وہاں پر تعفن، گندگی کی وجہ سے پھر انفیکشن ہوتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے پھر اس کی جگہ جو ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصل وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے ایک دفعہ ضرور مسواک کر لیا کرو۔ مسواک کرنے سے کیا ہوگا کہ 70 نمازوں کا ایکسٹرا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، مسواک آپ نے مارنی ہے تو 70 نمازوں کا ثواب کا کیا تعلق ہے بھائی اس کے ساتھ؟ 70 نمازوں کا ثواب ایکسٹرا آپ کو ملے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو اس لیے کہ مسلمان بہانے سے اپنے دانتوں کو تو صاف کرتے رہے، کیونکہ اس کی درد بڑی شدید ہوتی ہے۔ اگر دانت نہ ہو تو کھانا صحیح نہیں کھایا جاتا، اگر دانت نہ ہو تو پھر چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اگر دانت نہ ہو تو بولنے میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ دانت ایک بہت بڑی چہرے کی زینت ہے۔ دانت 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کٹ والا ہوتا ہے سامنے والے، اور تھوڑا سا پیچھے سائڈوں پر چلے جائیں تو 2 دندے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 3 دندے ہوتے ہیں،
اور آخر کے اندر جن کو آپ ہاڑ کہتے ہیں تو اس کے 4 دندے ہوتے ہیں، ایک سے روٹی کاٹی جاتی ہے، پھر چبائی جاتی ہے، پھر چکی چلائی جاتی ہے، آخر کے اندر نا اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے پیارا، پھر چکی کی طرح غذا کو پیس کر جب معدے میں ڈالا جاتا ہے تو معدے کا ذرا برابر بھی زور نہیں لگتا، پھر معدے کو کسی قسم کی ہارڈ ورکنگ نہیں کرنی پڑتی، وہ بالکل صحت مند، جس بندے کے دانت ٹھیک ہو اور دانتوں سے پھر کام بھی لے، صحیح روٹی چبا کر، بوٹی چبا کر، کوئی بھی چیز کھانی ہو تو صحیح چبا کر کھائے گا تو ساری زندگی بندے کے معدے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھ لو کتنی پیاری حکیم بکرات نے بات کی ہے۔ اگر آپ پھر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر معدہ یقیناً خراب ہوگا، تو جب معدہ خراب ہوگا تو پوری باڈی سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ ایک ایسے سمجھیں کہ ایک مین مرکز ہے، سب سے پہلے جب آپ کے منہ سے غذا جاتی ہے تو سیدھی جاتی ہی معدے کے اندر ہے۔ تو اس لیے جو دانت ہیں، دانتوں کا خاص دھیان رکھو، ہر نماز سے پہلے ایک تو نماز کی باقاعدگی کرو، اور اس کے علاوہ ہر وضو سے پہلے جب وضو آپ کرتے ہو اس وقت اپنی مسواک کرو، فریش مسواک کیا کرو، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چہرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، دانتوں کی خوبصورتی، دانتوں کو نہ کیڑا لگنے کا کوئی خطرہ، نہ کوئی اس کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ کسی قسم کا نہ درد ہوگا۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر فرض محال آپ کو پرابلم بن ہی گیا ہے تو جو حکیم بکرات نے بتایا ہے نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی لے لیں، نیم گرم پانی، اور اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال کر وہ جو پانی ہوگا اس کے ساتھ منہ کے اندر وہ پانی گھمائیں۔ جب پانی گھمائیں گے تو اس کے اندر جب داخل ہوگا وہ سوراخوں میں انفیکشن ہوتا ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے، تو اس سے پھر وہ صفائی ہو جائے گی، گندگی ختم ہو جائے گی، اور جس جگہ پر کوئی زخم ہوگا، انفیکشن ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو اس سے دانت مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے اور درد ختم ہو جائے گا اور کیڑا لگنا ختم ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو اگر آپ دہراتے ہیں روزانہ ایک دفعہ، کیونکہ یہ اندر تو نہیں جانے دینی، صرف کروڑی کرنی ہے، کولی جس کو کہتے ہیں، وہ کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد گھمائے منہ میں تو باہر نکال دیں، یہ ہے طریقہ کار، اور دانتوں کی صفائی رکھیں، یقین جانے کہ ساری زندگی آپ کی گزر جائے گی لیکن درد نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں قاری قطب الدین صاحب ہیں، ہمارے جامع مسجد کے اندر خطیب ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، بہت بڑے بزرگ ہیں اور عمر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ آج ان کے دانت صحیح سلامت سارے ٹھیک ہیں۔ دیکھو نا، صرف یہ ہے کہ نمازی ہیں، وہ دانتوں کو صاف رکھتے ہیں، میرے نبی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو دانت ٹھیک ہیں۔ آج تو جوانوں کے دانت ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کو ایک ضروری میسج کنوے کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا میسج اچھا لگا ہوگا اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے، کوئی عورتیں ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی ہیں، تو ان کو ضرور پہنچا دو تاکہ وہ بھی اس احتیاط میں شامل ہو جائیں اور اس نسخے کو جو حکیم بکرات نے بتایا ہے وہ استعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔